پردہ پوشی انسان کی ذات اچھائیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی بعد برائیاں و خامیاں دوسروں کو معلوم ہوتی ہیں اور کچھ چھپی رہتی ہیں، مگر چند لوگوں کی طبیعت مکھی کی طرح ہوتی ہے جو سارا جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھنا پسند کرتی ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ دوسروں کی چھپی ہوئی برائیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان برائیوں اور عیبوں کو دوسروں پر کھولنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اس قسم کے جملے ان کی زبان پر آتے رہتے ہیں: ارے تمہیں پتہ چلا، فلاں کی اپنی بیوی سے کل زبردست لڑائی ہوئی، فلاں کو اس کے مالک مکان نے بہت ذلیل کیا، فلاں بہت ڈرپوک ہے، کل گھر میں چوہا آ گیا تو ڈر کے مارے گلی میں آ گیا تھا، فلاں بہت لالچی ہے، فلاں کا بچہ پڑھائی میں بہت کمزور ہے، اسے روزانہ اسکول میں سزا ملتی ہے، فلاں عورت کی اپنی ساس سے نہیں بنتی، کل ہی ان کی تو میں ہوئی ہے، فلاں شخص فلاں کے گھر رشتے مانگنے گیا تو انہوں نے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا، وغیرہ۔ اس کام میں انہیں عجیب قسم کی شیطانی لذت ملتی ہے، انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ خود کتنے برے کام کر چکے ہیں۔ ایک برا کام تو یہ کہ دوسروں کے عیب جاننے کی جستجو یہ کی، اور اس سے قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو، یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو جسے اللہ عز و جل نے اپنی ستاری سے چھپایا۔ دوسرا یہ کہ اس کے عیبوں کو اچھالا اور لوگوں میں عام کیا، یہ بھی مذموم یعنی برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب تلاش کرے گا اللہ عز و جل اس کے عیب کھول دے گا، اور جس کے عیب اللہ عز و جل ظاہر کرے وہ مکان میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں: یہ قانون قدرت ہے کہ جو کسی کو بلا وجہ بدنام کرے گا قدرت اسے بدنام کر دے گی۔ گناہ جھڑتے دکھائی دیتے تھے۔ حکایت: ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: بیٹا، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی: میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا: میرے بھائی، بدکاری سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی: میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو دیکھا تو اس سے فرمایا: شراب پینے اور گانے بازے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی: میں نے توبہ کی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر غیبی باتوں کے اظہار کے باعث چونکہ لوگوں کو عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ خداوندی میں غیبی باتوں کے اظہار کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ یہ تھا ہمارے بزرگان دین کا انداز کہ دوسروں کا عیب نہ دیکھنا پڑے، اس لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دوسروں کے عیب ڈھونڈنے، انہیں اچھالنے سے بچائے۔ اگر بغیر کوشش کے کسی کے عیب معلوم ہو بھی جائیں تو پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں
اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ مرآت المناجی میں ہے، یعنی چھپے ہوئے عیب ظاہر نہ کرے، بشرطیکہ کہ اس ظاہر نہ کرنے سے دین یا قوم کا نقصان نہ ہو، ورنہ ضرور ظاہر کر دے۔ کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں اور کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں اور سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب، سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب، سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب۔ غیبت کی تباہ کاریاں۔